وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ساتھ نماز ہے، مختصر وقت ہے، اس میں بس ایک حدیث مبارکہ پر اس کے بعد چند کتاب پر کلام کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے یہ مہینہ مقرر فرمایا تاکہ تم ایک مشقت سے گزر کر اس قابل ہو جاؤ کہ تمہارا نفس تمہارے تابع ہو جائے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا آسان ہو. اور جب اس تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے تم متصف ہو جاؤ گے جو رمضان میں روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد ہے، جیسا کہ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیا تاکہ تم تقی و پرہیزگار ہو جاؤ. تو جو شخص اس کے تقاضے کے مطابق اس ڈیو پروسیس سے خود کو گزار کر اپنے اندر اتنی مضبوطی پیدا کر لے گا کہ وہ اللہ کے احکام کی قدر کرنے لگ جائے، جن چیزوں کا حکم دیا اسے ادا کرے، جن سے روک دیا اسے روک جائے. جو ضروری علوم ہیں اسے باقاعدہ عالم دین سے یا کسی مفتی سے حاصل کر لے اور اس کے مطابق اپنی سوچ و فکر اور نظریات کو درست کر لے، اپنی عبادات کو سیکھ کر ادا کرے، جو معاملات وہ کر رہا ہے خرید و فروخت کے، نکاح وغیرہ کے، ان معاملات کو شرعی تقاضوں کے مطابق کرے، اس کا علم حاصل کرے، جو وہ کام کر رہا ہے اس سے متعلق، اور پھر اصلاح احوال قلب کا علم کہ قلب کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کو، ان نجاستوں کو اپنے قلب سے دور کرے، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، یہ ساری قلبی بیماریاں ہیں. تو یہ ٹارگٹ ہے جو انسان کو، ایک مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے، بغیر علم کے حاصل نہیں ہوگا. لہذا تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے انسان بغیر علم کے متصف نہیں ہو سکتا. تو اس سلسلے میں توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم ضروری علم حاصل کریں تاکہ تمام امور میں ہم درستگی پر عقیدہ، عبادت، معاملات اور اصلاح احوال قلب. یہ ایک منزل ہے ہماری جو اگر سمجھ جائے اور اس راستے پر آ جائے تو اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ وقت ختم ہو جائے گا تو پھر مہلت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھوکا پیاسا رکھنے سے کوئی معاذ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ ڈیو پروسیس سے گزارا ہے تاکہ ہمارا کنٹرول ہمارے نفس پر ہو، ہم اس پر غالب ہوں، وہ ہم پر حاکم نہ بن جائے. جب ہم اس پر حاکم ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے، تو ہمارے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنا مشکل نہیں رہے گا، سچ بولنا مشکل نہیں رہے گا، اچھے اخلاق کو اپنانا مشکل نہیں رہے گا. اسی طرح سے ہم جو بھی معاملات کرتے ہیں اس میں شریعت کے مطابق چلنا ہمارے لیے دشوار نہیں ہوگا. تو یہ اس قابل بنانے کے لیے آیا، اور جو اس قابل بن گیا اس کے لیے یہ نوید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کی سابقہ خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے بلکہ اللہ کی تائید غیبی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا میں بھی سرخرو، باعزت اور باوقار طریقے سے زندگی، اطمینان والی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سرخروئی ہے.
لہٰذا یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ جو بدنصیب ہیں، بدبخت ہیں، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا کہ رمضان کے مہینے میں ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں، حالانکہ ماسک کی پابندی ختم ہو چکی تھی، وہ بعد میں پتہ چلا کہ گھٹ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس شخص نے ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو۔ وقت تو سب کا گزر جاتا ہے، جس نے کر لیا اس کا بھی گزر گیا، جس نے عمل نہیں کیا اور ناقدری کی اس کا بھی گزر گیا، لیکن پتہ چلے گا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ شخص حاضر ہوگا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک فرض روزہ ترک کر دے اور پھر اس کے تدارک کے لیے دہر فرمایا حضور نے سارے زمانے کے روزے رکھتا رہے، یعنی جتنی زندگی بچی ہے اس ایک روزے کے نقصان کو جو اللہ نے فرض کیا وہ پورا کرنے کے لیے نفل روزے ساری زندگی رکھتا رہے، لیکن اس کے ساری زندگی کے رکھے ہوئے نفل روزے اس اللہ کے فرض کیے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت نے کہا آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا ہے، جان بوجھ کے بھی اگرچہ چھوڑا ہے تو گناہگار ہو، لیکن اس کی قضا کر لیں گے تو ایک کے برابر یوں تو ایک ہو جائے گا، لیکن یہ جو ڈیلے کر دیا اور وقت نکال دیا اور وقت پر اللہ کے حکم کی ناقدری کی، اس کی بھرپائی ساری زندگی کے نفل روزوں سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کا جو فرض کردہ اور مقرر کرتا ہے اور ایک ہمارا لازم کرتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا اللہ کے احکام کی قدر کرنا سیکھیں، اور یہی رمضان کا مقصد تھا۔ اب ہمیں یہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا، رمضان کے بعد ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سخت محاسبہ اپنا کریں کہ رمضان سے پہلے اگر نمازیں نہیں تھیں، پابندی نہیں تھی، اور رمضان کے بعد بھی ویسا ہی ہے معاملہ، تو پھر اس کا مطلب اس نے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں نکالا۔ اگر وہ کاروبار میں پہلے بھی بےایمانی چیٹنگ کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، سب کچھ جاری تھا اور رمضان کے بعد بھی جاری ہے، لیکن اس رمضان سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رمضان کے مہینے میں جلوہ فرما ہوئے تو 3 بار آپ نے آمین فرمایا، ہر سیڑھی چڑھتے چڑھتے آمین فرمایا۔ صحابہ نے سوال کیا تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ دعا کر رہے تھے کہ 3 دعائیں کی اور اس میں ہلاکت کی دعا کی، اس میں ایک دعا بھی یہ تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے وہ ہلاک ہو جائے، تو اس پر میں نے آمین کہا۔ اب جبریل علیہ السلام کی دعا ہے اور حضور کا آمین کہنا ہے، تو بتائیے وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ اور اس نے خود اپنی تباہی جو ہے کا ارادہ اور قصد کیا ہے اللہ کے حکم کی اور اس کے فرض کی ناقدری کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پیروں پر ورم چڑھ جاتا تھا۔ اب آدمی غور کرے کہ پیر پر کتنا آدمی کھڑا رہے تو پیر پر ورم چڑھے گا، یہ تو بہت طویل مشقت اور مسلسل ہو تب کہیں جا کر پیروں پر ورم چڑھتا ہے۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور آپ اتنی کوشش فرماتے ہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو اگلے پچھلے ہیں لوگ ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ حضور کے وجود پاک کی برکت سے کروڑوں لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو حضور بخشے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اتنی کوشش کیوں فرماتے ہیں کہ پیروں پر ورم چڑھ جاتا ہے؟ تو حضور نے بہترین جواب ارشاد فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہ شکر گزاری کے لفظ سے آپ یہ نکال لیں کہ شکر کہتے ہیں نعمت کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا، اس کی تعریف کرنا، جو نعمت ملی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا کرم اور جتنی نعمت اور جتنا فضل ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کسی پر نہیں۔ تو اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ جس کے جواب میں یہ بنتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بن رہا ہوں، ہم وقت اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جو ذات ایسی ہے کہ جو خود بخشی ہوئی ہے اور ان کے وجود پاک کی وجہ سے کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اس قدر کوشش فرماتے ہیں۔
لہٰذا اگر ہم سے رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لے لیا، ہم نے نمازیں وقت میں پڑھ لی، اللہ کی توفیق سے روزے رکھ لیے اور دیگر عبادات ہم نے کر لی، تو یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لے لیا۔ ورنہ آپ بتائیے کہ اگر وہ صحت کی دولت بھی چھین لے تو پھر آدمی کسی قابل نہیں رہتا، کوئی عمل نہیں کر پاتا۔ بہت سارے ہمارے درمیان موجود ہیں افراد کہ جن کو صحت حاصل نہیں ہے تو وہ عمل نہیں کر پاتا۔ حال ان کے ساتھ عذر تھا، وہ گناہگار تو نہیں ہے، لیکن انسان کا دل چاہتا ہے وہ روزہ رکھے، دل چاہتا ہے کہ نماز ادا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تائید ہٹا لیتا ہے، ایسے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، ہل ہی نہیں سکتے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت کار فرما تھا، اس ہی کا ارادہ کار فرما تھا، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ جو بھی ہم عمل کریں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس شکر کے لیے اور توجہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنے کے لیے نبی کریم نے ہر موقع پر دعائیں تعلیم فرمائی کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو تو اللہ کا نام لے کر الحمدللہ دعا پڑھو، بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کرو۔ جب کھانا کھا لو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ یہ نہیں کہ میری چالاکی کا نتیجہ ہے، دیکھو میں نے چالاکی سے کاروبار کیا تو یہ دیکھو دسترخوان سجا دیا میں نے، نہیں، تو کچھ بھی نہیں، بلکہ تو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا، تب فرشتہ بھیج کر تیرے رزق کی تقسیم تو اس وقت ہو گئی تھی۔ تو اس میں تیری چالاکی کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ رب کریم کے ازلی فیصلے کار فرما ہے۔ تو بندے اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا ہر فعل میں تو اس کی تیری توجہ ہم وقت اسی کی طرف رہے گی کہ کوئی ہے جس کا ارادہ پیچھے کار فرما ہے، جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوں۔ جب بیت الخلاء میں جاؤ دعا پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ جب بیت الخلاء سے نکلو الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذى وعافانی، کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے مجھ سے اذیت والی چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ اگر یہ صحت کی دولت نہ ہو اور انسان کو شدت کا پیشاب آ رہا ہو اور جسم سے نکلے نہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ کر سکتا ہے وہ؟ کھڑا کر دے ڈاکٹروں کی ٹیم کو، افرادی قوت محبت کرنے والے کثیر افراد ہوں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا 10% درد بھی وہ نہیں لے سکتے اگرچہ وہ چاہتے بھی ہوں۔ وہ اللہ ہے کہ جو جس کا کرم اور جس کا ارادہ ہمارے شامل حال ہوتا ہے ہم آسانی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لباس پہنے تو دعا کریں الحمدللہ الذی کسانی ما هو علی بہ وقتی ما تجمل بہ۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس پہنا کر جمال بخشا۔ اپنی چالاکی کا نتیجہ اسے قرار نہ دے، بلکہ اسے پہننے کے بعد توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو بندے تیری توجہ ہمہ وقت اس کی طرف ہونی چاہیے، تیرا دھیان ہے کدھر؟ نماز میں ہو تو کہیں اور دھیان، بس دنیا کے چکروں میں اس کی توجہ ہے۔ کیوں ہے؟ وہ دنیا اسے کچھ نفع پہنچاتی ہے۔ تو اگر یہی بات ہے تو ہر عمل کے پیچھے تجھے ہر فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے پیچھے اس وحدہ لا شریک کا ارادہ کار فرما ہے۔ تو پھر اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسی کی طرف توجہ ہونی چاہیے، بس تو ہی تو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم وقت یاد کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں تعلیم فرمائیں تاکہ اللہ کی نعمت کا اعتراف بھی رہے، انسان تکبر میں بھی مبتلا نہ ہو، اور جب کسی کی نعمت کا، کسی دینے والے منعم کی نعمت کا اعتراف ہوگا تو اس کی عظمت دل میں بیدار ہوگی۔ جب اس کی عظمت دل میں بیدار ہوگی تو پھر اس کے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ لہٰذا یہی حضور فرما رہے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اتنی نعمتیں جو حضور پر اللہ کی ہیں، حضور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہر وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے، چاہے پیروں پر ورم چڑھتا ہو چڑھتا رہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لہٰذا ہمیں کم سے کم یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے
کہ جو اللہ کی لازم کردہ عبادات ہیں، فرض واجب سنت مؤکدہ، اس کو نہ چھوڑے، اور حرام مکروہ تحریمی اور اصاعت، یہ تین بچنے والے کام ہیں، ان سے ضرور خود کو بچائیں، اس کا علم حاصل کریں، تاکہ ہم متقین کی فہرست میں داخل ہو کر اس رمضان کا روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ دو چار چیزیں صدقہ فطر کے متعلق میں ذکر کر دوں۔ صدقہ فطر واجب ہے، اس پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے، لہٰذا جو مالک نصاب نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے۔ اس کے وجوب کا سبب کہ جس شخص جو مالک نصاب ہو اور وہ عید کے دن صبح صادق کا وقت اگر اسے مل جاتا ہے، وہ پا لیتا ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اور عید کے وقت شروع، نماز فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لہذا عید کا وقت شروع ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہوا تو مالدار باپ پر اس ایک گھنٹے کے بچے کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ مجنون کی طرف سے بھی اس کا کفیل جو ہے، جو بیچارے بیمار بچے ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، اگر باپ امیر ہے تو وہ بچے بھی امیر شمار کیے جائیں گے، اور والد صاحب کو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ یہ صدقہ فطر، اس کی مقدار 170 روپے ہے، اور اس کا آسان ضابطہ یہ ہے کہ جو آٹا گھر میں استعمال کر رہے ہیں وہ 2 کلو 50 گرام جتنے کا آتا ہے وہ آپ کا صدقہ فطر بنے گا۔ اگر آپ کم قیمت والا استعمال کرتے ہیں تو کم بنے گا، اور زیادہ والا استعمال کرتے ہیں تو زیادہ بنے گا۔ چونکہ 80-85 روپے کلو ہے تو 2 کلو کریں گے تو 170 روپے بن جائے گا، تو 170 روپے اگر آپ ادا کر دیں گے تو آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس پہ پھر نبی کریم نے جو کے ذریعے سے اور کھجور اور کشمش کے ذریعے سے بھی احادیث ملتی ہیں، اور اس میں حضور نے مقدار کو بھی ڈبل ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ آٹا اور گیہوں جو ہے اس میں تو 2 کلو 50 گرام ہے، اگر جو کھجور اور کشمش کے حساب سے ادا کریں گے تو وہ 2 کلو 4 کلو اور 100 گرام کے برابر ادا کرنا ہوگا، اور وہ مہنگے بھی ہیں، لہٰذا مقدار بھی ڈبل اور اس کی قیمت بھی زیادہ، لہٰذا وہ صدقہ فطر جو ہے وہ کافی زیادہ بنے گا۔ یہ اس لیے بیان فرما دیا کہ ہر آدمی کی استطاعت مختلف ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ امیر ہے اور زیادہ دے سکتا ہے تو زیادہ دینا اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ آخرت کا ذخیرہ ہے، نہ صرف دنیا میں برکات کا سبب بنے گا بلکہ آخرت میں بھی یہ بلندی درجات کا باعث ہوگا۔ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق ادا کر سکتا ہے، کم والا بھی ادا کر سکتے ہیں اور زیادہ والا بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک صدقہ فطر ایک سے زیادہ افراد کو آپ دے سکتے ہیں، جیسے آپ زکوٰۃ اپنی کئی بندوں میں چاہیں تو تقسیم کر سکتے ہیں، ویسے ہی صدقات واجبہ میں سے ہے، ایک صدقہ فطر آپ 2 بندوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یا 10 افراد کا صدقہ فطر آپ ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور جس طرح سے زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے، اسی طرح سے اس میں بھی تملیک شرط ہوتی ہے، جس کا مفاد یہ ہوگا کہ مسجد میں نہیں دے سکتے، اور مدارس کو اگر دیں گے تو پھر وہ ایسے لوگوں کو دیں گے جو شرعی ہیلہ کرنے کا مسئلہ جانتے ہوں، ان کو یہ آپ دین و دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، لیکن ان کو مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ جب وہ یہ رقم لے لیں تو ان کو شرعی ہیلہ کرنا ہوگا کہ وہ شرعی فقیر کو دے دیں، اس طرح یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ہوگی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر وہ فقیر جس کو ہم نے یہ مال دیا ہے وہ اس مدرسے کو گفٹ کر دے گا، تو پھر وہ تنخواہوں وغیرہ میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے ہیلہ کر کے آج کل جو ہے وہ بڑی مہنگائی ہے تو مساجد خالص چندے سے نہیں بن سکتی، لہٰذا اسی طرح سے یہ زکوٰۃ کا ہیلہ کر کے مساجد میں بھی پیسے لگائے جاتے ہیں کہ پہلے کسی فقیر شرعی کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب اس لینے والے نے وہ مال مسجد کو دے دیا تو یہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور مسجد میں اس کا استعمال بھی درست ہو گیا، اور اس شخص کو مسجد میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، اور جس نے دی ہے اس کو زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگا، اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں، اور اس میں مستحب یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن اس میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی ٹائم مقرر ہو، وقت نکل جائے تو یہ قضا ہو جائے۔ جو مالی صدقات اور مالی اور بدنی کا مجموعہ جو عبادتیں ہوتی ہیں اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا، وہ آپ جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہے، لہٰذا سالوں پرانی زکوٰۃ آج دے رہے ہیں تو یہ قضا نہیں ہے، ادا ہی ہے۔ سالوں پرانا صدقہ فطر دے رہے ہیں یا عید کے بعد دے رہے ہیں تو یہ ادا ہے،
اس میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں نماز کا ایک ٹائم فریم دیا ہے، وہ نکل جائے گا وقت تو قضا ہو جائے گا۔ روزے کا ایک وقت دیا ہے، وہ نکل جائے گا تو روزہ قضا ہو جائے گا۔ لیکن مالی عبادات اور مالی اور بدنی کا مجموعہ جیسے حج زندگی میں جب بھی کریں گے وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہوتا۔ ہاں جو ڈیلے کرنے کا گناہ ہے کہ جان بوجھ کر بلا عذر اگر دیر کی ہے تو پھر اس کا گناہ ضرور ہوگا، توبہ لازم ہوگی، لیکن جب بھی ادا کریں گے تو یہ ادا ہی کہلائے گا۔ لہٰذا عید سے پہلے دینا مستحب اور عید کے بعد جب بھی ادا کریں گے جلدی دے دینا چاہیے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ جس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ گھر میں کام کاج کرنے والی ماسیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اسی طرح بلڈنگ کے چوکیدار ہوتے ہیں، آپ انہیں عیدی کر کے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ آپ عیدی کا نام ذکر کر دیں، تحفہ ہے، عیدی ہے، اس میں بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ صدقات واجبہ میں سے ہے، یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، لہٰذا سویپر وغیرہ ہوتے ہیں بلڈنگوں میں، وہ غیر مسلم ہوتے ہیں تو آپ ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ صدقات واجبہ میں سے ہے۔ ہاں صدقات نافلہ میں سے غیر مسلم کی مدد کی جا سکتی ہے انسانی ہمدردی کے تحت، تاکہ وہ اسلام کی طرف جو ہے اس کے دل میں اسلام کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں۔ تو صدقات نافلہ میں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، واجبہ نہیں دے سکتے، یعنی نہ زکوٰۃ اسے دے سکتے ہیں اور نہ ہی صدقہ فطر اور دیگر کفارات وغیرہ کے صدقات دے سکتے ہیں۔ 2-3 منٹ رہ گئے، میں نماز کا طریقہ ذکر کر دوں کہ نماز عید میں نئی چیز یہ ہوتی ہے کہ 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، باقی وہ نارمل ویسی نمازیں جیسی عام نمازیں ہوتی ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور 3 دوسری میں ہیں، یہ 6 زائد تکبیریں ہیں جو واجب ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ کافی ہے، لیکن زبان سے کر لینا مستحب ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو زبان سے نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لیے، پھر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں لگائی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور جہاں کچھ پڑھنے کی بات ہوتی ہے وہیں یاد رکھیں کہ اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ جسے آپ کے کان سنیں۔ اگر اتنی آواز نہیں ہوگی تو تکبیر ہی نہیں ہوگی اور واجب ترک ہو جائے گا تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام رکھیں کہ آپ اتنی آواز رکھیں گے کہ آپ کے کان ضرور سنیں۔ تو پہلی تکبیر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ جہاں کچھ نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو چونکہ اب امام صاحب نے قرات کرنی ہے لہٰذا تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی قرات ہوگی، اور قرات کے بعد رکوع اور سجود۔ یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، سورہ فاتحہ اور سورت کی قرات ہوگی، اور قرات کے بعد 3 تکبیریں لگائی جائیں گی، اسی طرح سے جیسے پہلے کی تھی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، کچھ بھی پڑھنا تو ہے نہیں، اب سب پڑھ لیے، قرات بھی ہو چکی، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری بار بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری بار بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہوگی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو پہلی رکعت کی تکبیروں میں چونکہ تکبیر کے بعد، تیسری تکبیر کے بعد قرآن پڑھنا تھا، سورہ فاتحہ اور سورت ملانی تھی، لہٰذا تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیے، اور دوسری رکعت میں چونکہ قرات ہو چکی ہے، اب کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، لہٰذا تینوں تکبیرات میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر باقی نماز کسی طرح سے پوری ہوگی۔ تو امید ہے آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اور جو شخص رہ جاتا ہے، یعنی امام کے پیچھے آتا ہے، جس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے گیا اور پھر امام آگے نکل گیا تھا،
تو اب وہ یہ دیکھے کہ امام کو اگر اس نے رکوع کی حالت میں پایا ہے، ویسے اگر وہ امام صاحب نے تکبیرات لگا دی ہیں اور وہ ابھی قیام میں ہی ہے تو وہ فوراً تکبیریں لگا کے امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، لیکن امام صاحب اگر رکوع میں جا چکے ہیں تو پھر وہ اندازہ کرے کہ اگر میں 3 تکبیریں جلدی جلدی کہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام صاحب کہیں کھڑے تو نہیں ہو جائیں گے. تو اگر اس کو اندازہ ہے کہ میں تکبیر لگا کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو پھر وہ کھڑے کھڑے تکبیر لگا لے پھر شامل ہو جائے گا. لیکن اگر اسے اندازہ ہے کہ میں نے تکبیر میں دیر لگائی تو امام صاحب اٹھ جائیں گے تو پھر اس کے لیے وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے اور دوسرا اللہ اکبر کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے، امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے اور رکوع میں وہ تکبیرات کہہ سکتا ہے. امام کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلی رکعت میں تکبیریں کہنا بھول گیا قرات سے پہلے تو قرات کے بعد وہ تکبیر کہہ سکتا ہے، جائز ہے. اور دوسری رکعت میں اگر امام تکبیر بھول کر رکوع میں چلا گیا تو اب اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ کھڑا ہو اور تکبیریں کہے، یہ دوبارہ اٹھا نہیں جائے گا، رکوع میں ہی رہے گا. اور امام کے لیے رکوع میں بھی تکبیر کہنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زور زور سے تکبیریں کہے گا تو پیچھے نمازیوں کا کیا حال ہوا، ان کو کیا پتہ یہ رکوع میں کون سی تکبیریں کہہ رہے ہیں. تو پورا مجموعہ جو ہے نا وہ پھر بعد میں کہے گا دوبارہ پڑھا. تو امام کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ رکوع میں تکبیر کہے. پھر وہ واجب چونکہ ترک ہو گیا تو سجدہ سہو کر لیں گے، سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، ہر ایک چیز اپنے موقع پر اپنے مقام پر اللہ کی عطا سے اس کی توفیق سے ہو جائے گی.